اس کے بعد بھی آپ روزی نہیں مانگتے تھے. جو آج روزی 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 کر رہے ہیں یہ روزی نہیں مانگتے تھے کہ اللہ روزی دے ہم کو. بھوکی مر رہی ہے ہماری قوم. ایک کھجور میں لڑنے والے 1,00,000 کے مقابلے میں چند ہزار لوگ کھڑے ہیں, بھوکے ہیں, پیدل ہیں, ہتھیار نہیں ہے. اس وقت بھی آپ نے نہیں کہا کہ ایک کھجور میں 2 جوان کھاتے ہیں جو 10 نہیں 10,000 کا اکیلے مقابلہ کرتے. اس وقت بھی نہیں کہا. لیکن کیا چیز مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, اے اللہ ہم کو ہمارے علم میں زیادتی عطا فرما. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے نبی سے کوئی بڑا علم والا نہیں پیدا ہوا. اس کے باوجود آپ کوئی چیز مانگ بھی رہے ہیں تو وہ علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بمبے انٹرنیشنل اسکول اور ابو بکر اکیڈمی دارالبر کے تمام ذمہ داران، خاص طور پر ہم سب کے بھائی عمر فاروق صاحب اور مولانا منظر احسن سلفی اور ان کے برادران اور دیگر آیان پیغمبر پور، میں تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا ہوں. آپ کے محبوب خطیب جن کے بارے میں بہت پہلے میں نے کہا تھا بنارس کے اندر، جس وقت میں پڑھا رہا تھا جامعہ سلفیہ بنارس میں، ایک موقع سے کہ کسی لوگوں کا جب ہجوم تھا، لوگوں بہت زیادہ شور مچا رہے تھے، اور وہاں پر ایک فریق تھا جو کسی بھی طریقے سے جلسے کے منعقد نہ ہونے کا اور پھر منعقد ہونے کے بعد اس کو سبوتاژ کرنے کے درپے تھا. کوئی صدارت کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی لوگوں کے اندر طرح طرح کی عجیب طرح کی غلط فہمیاں تھیں، عجیب طرح کے پروپگنڈے تھے، شور تھا، اور باتیں بہت کہی جا رہی تھیں. تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ کسی
कि आँख में जादू तेरी ज़बान में है, असर लुभाने का जाना तेरे बयान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है। तो अल्लाह तबारक ताला ने मौलाना जर्जीस सिराजी एटावी अंसारी को ये मलका अता फरमाया है और आप उसको सुनते हैं। आम तौर पर ऐसे ख़तीमों को वक्त बिल्कुल आखिर में दिया जाता है और उसके लिए बड़ी आजमाइश होती है जो सदर होता है। आपने अभी देखा ज़फ़र भाई को कि वो कहते चले गए और ज़बरदस्ती कह रहे थे और आप सुनने पर मजबूर थे, लेकिन सदर की एक मजबूरी होती है कि वो सदर तो होता है लेकिन अब वो किससे ज़बरदस्ती करेगा। वो उसके लिए तो सबसे बड़ी आजमाइश होती है कि सबको लेकर के चले और जलसे को उसके इख्तिताम तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो वो किससे शिकायत करेगा कि ज़रा सी देर ही हो जाएगी तो क्या होगा, घड़ी घड़ी न उठाओ नज़र घड़ी की तरफ। तो अब उसके लिए यह भी गुंजाइश नहीं होती कि इस तरह की बात करे। और हमारे फ़िरोज़ साहब ने ऐसी शायरी की कि मुझे लगा कि कुछ और अशार सुनाए जाएं, और ज़फ़र साहब ने भी शेर सुना दिए, तो उन सब का कोई वक्त नहीं है। लेकिन हम लोग अल्लाह वाले लोग हैं और अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, जलसा वाले, बहुत तमन्नाओं आरजुओं और बहुत सारे मकासिद को लेके जलसा करते हैं। अब ये जलसा जो है हमारे ईमान की हिफाजत के लिए होता है, हमारे दीन और दुनिया की भलाई के लिए होता है। हम लोग उसको मुख्तलिफ मशगले की चीज़ बनाते हैं। कम से कम अगर कोई चीज़ हमारे लिए मुफीद न हो तो कम से कम नुकसानदेह न हो। अगर हम उससे फ़ायदा ना उठा सकें तो कम से कम उससे हम घाटा ना हासिल करें, नुकसान हमारा ना हो। और इल्म के बारे में ये चीज़ मुसल्लम है कि उसको सीखना सिखाना फ़र्ज़ है, इसीलिए इदारे कायम होते हैं। ये इदारा कायम हुआ है, इसीलिए जलसे होते हैं। जलसा जानते हैं जान होती है। आप मौलाना जर्जीस साहब की तकरीर का भले इंतज़ार करें और चाहे आप जितना उसको दिल से सुने, जिस तरीके से मस्त हों, लेकिन आप उसी कदर आप यकीन रखें कि उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर अमल करना फ़र्ज़ हो जाता है। ये मशगला नहीं है। और अगर आपके दिल में ये है कि अल्लाह की बात सुनाते हैं, रसूल की बात सुनाते हैं, हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं, हम लोग किसी वजह से अंग्रेज़ी पढ़ चुके, हिंदी पढ़ लिया, हिसाब पढ़ लिया, डॉक्टर और इंजीनियर हो गए, या किसी वजह से जाहिल रह गए, पढ़ नहीं सके, तो ये जो अभी मौलाना जर्जीस साहब पढ़ाएंगे ये अब हमारे पढ़ने का वक्त है। इस 2 घंटे 1.5 घंटे में जो कुछ पढ़ा है यही हमारी दुनिया और आखिरत संवारने की चीज़ है। गोया कि उसको मुफीद बनाना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन भूखे रहते थे, एक महीना भूखे रहते थे। एक खजूर, आपकी बीवी कहती हैं, सब हदीस के बारे में कुछ कह सकते हैं लेकिन इस तरह की हदीसों के बारे में कोई नहीं इनकार कर सकता। एक महीना, बल्कि बाज़ रवायत हदीसों में कि 2 महीना भूखे रहते थे, चंद खजूरें और पानी के अलावा कभी कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद भी आप रोज़ी नहीं मांगते थे। जो आज रोज़ी कर रहे हैं, ये रोज़ी नहीं मांगते थे कि अल्लाह रोज़ी दे हमको, भूखी मर रही है हमारी कौम। एक खजूर में लड़ने वाले 1 लाख के मुकाबले में चंद हजार लोग खड़े हैं, भूखे हैं, पैदल हैं, हथियार नहीं है। उस वक्त भी आपने नहीं कहा कि एक खजूर में 2 जवान खाते हैं जो 10 नहीं 10,000 का अकेले मुकाबला करते, उस वक्त भी नहीं कहा। लेकिन क्या चीज मांगते थे? अल्लाह ताला ने सिखाया कि कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह हमको हमारे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। एक बात याद रखिएगा कि हमारे नबी से कोई बड़ा इल्म वाला नहीं पैदा हुआ, उसके बावजूद आप कोई चीज़ मांग भी रहे हैं तो वो इल्म है। उस इल्म के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात के अंधेरे में जब जाते थे तो कहते अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन इल्मिन, ऐ अल्लाह सब चीज़ सब मुसीबत से तो बचना ही है, लेकिन मुझको एक मुसीबत से बचा लेना। किससे? मिन इल्मिन, इल्म से बचा देना।
ایک طرف رو رہے ہیں کہ علم دے، علم میں اور بڑھوتری دے، اور دوسری طرف یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم ہی سے ہم کو بچا دے۔ کون سا علم ہے وہ؟ من علم لا ينفع۔ اتنے بڑے بڑے علماء تقریر کر کے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، عمل کرنے کے ٹھان لیجیے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمل کیسے ہوگا؟ اسی وقت سے ہو رہا ہے، لوگ مدرسے میں بچوں کو نہیں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں، نمازی نہیں ہیں، لوگ جہیز لے رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں اور دنیا کی ساری برائیوں میں دشمنی آپس میں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کون سے ہیں بھائی؟ آپ یقین جانیے کہ آج فجر میں آپ ہیں تو آنکھ موند کر کے جائیے، آپ اگر ہیں تو آپ سمجھیے کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن پورا گاؤں بھرا ہوا ہے، آپ نہیں ہیں تو یقین کیجئے کہ گاؤں میں نمازی نہیں۔ اپنے سے شروع کیجئے۔ جس دن آپ اپنے بچے کو پڑھانے کا ٹھان لیا، مکتب مدرسہ اور اسکول لے کے چلے گئے، سمجھیے کہ ساری دنیا نے پڑھ لیا۔ جب تک یہ کہتے رہیں گے کہ بچے نہیں پڑھتے، مسلمان بچے نہیں پڑھتے، لوگ نہیں پڑھتے، تو یہ لوگ کون سے؟ لوگ میں ہوں۔ اپنے آپ سے شروع کریں۔ دیکھیے ابھی ایک جلسہ میں ایک آدمی بول دے، دوسرا آدمی بولنا شروع کرے، تیسرا بولنا شروع کرے، تیسرا سب شور کرے کہ بھائی چپ رہو، اس سے بڑا شور ہو جائے گا۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ہر آدمی سوچ لے کہ میں چپ ہو جاتا ہوں تو کیا ہوگا؟ جیسے سناٹا ہے ویسے ہو جائے گا۔ ہر آدمی کہے کہ چپ رہو، اس سے بڑا شور ہو جائے گا۔ چپ کوئی نہیں ہوگا، ہنگامہ ہوگا، لیکن ہر آدمی اپنے من میں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر کے چپ ہو جائے، صرف اپنے آپ کو چپ کر لے تو سناٹا چھا جائے گا۔ علم کے بارے میں، تقریر کے بارے میں، ایمان کے بارے میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ اس ویسے ہی عمل کیجئے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اس ادارے کو قائم و دائم رکھے۔ اور پیغمبر پور کی بستی کا ذکر آیا، منظر صاحب جب پڑھ رہے تھے تو میرا دل تو بہت بے چین ہو رہا تھا کہ وہ کیسے بیان کر رہے پیغمبر پور کی بستی۔ ان کے پردادا جو منشی اصغر ہوا کرتے تھے، لندن کے قریب نیو کاسل میں بیٹھ کر کے ایک شخص نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، جن کے خلیفہ تھے منشی اصغر، اور جو تحریک شہیدین کے، پتہ نہیں یہ جماعت اہل حدیث کیا تھی اس وقت، ہندوؤں کے، مسلمانوں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے اور پورے ہندوستان کے انگریز کے مقابلے میں سب سے بڑی قوت جو تھی، اور جس کے چند سپاہی پاکستان، بنگلہ دیش، جاوا، سماترا، برما اور سری لنکا سب کی نمائندگی کرنے والے چند تھے، اس میں سے ایک مولانا عبدالعزیز رحیم، جنہوں نے احمدیہ سلفیہ درمنگا قائم کیا تھا۔ آپ نہیں جانتے اس کی قیمت کو، حیثیت کو، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے اتنی موٹی موٹی کتابیں، بعد اتنی 75 نہیں 80 ویلیم میں لکھا، 25 جلدیں تو میں نے چھاپ دی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ان سب میں اس کا ذکر ہے۔ اور ہم ہی کو پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے اس پیغمبر پور کو، اور کس طریقے سے چلا تھا۔ ایک منشی اصغر اکیلے مدرس تھے، عبدالعزیز رحیم آبادی اکیلے، جنہوں نے یہ آپ کے راجہ کا جو محل ہے، وہاں کی جو مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، 50 مسجدوں کو بچایا تھا۔ کوئی نہیں دیکھا تھا کس کی مسجد ہے، اور ایک اس مسجدوں کے بچنے کی وجہ سے 1000 مندر بچ گئے تھے، ورنہ انگریز چاہتا تھا کہ کس طریقے سے ٹکراؤ ہو اور کس طریقے سے ختم ہو جائے۔ آج آپ کے پڑوسی ایک ہندو ہیں، آپ جا کے اس کے پڑوس میں بسیے۔ آج تفریق برتی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ادھر بسیں گے، ہندو ادھر بسیں گے، ان کے اسکول ادھر ہوں گے، ان کے اسکول ادھر ہوں گے۔ لوگوں، اگر یہی کیفیت رہی تو آپ نہ انسان بچیں گے نہ مسلمان بچیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھاتے تھے، گالیاں سنتے تھے، اور کفار و مشرکین مار مار کر کے گراتے تھے۔ فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار طائف کے مارتے تھے، زمین میں گرا دیتے تھے، اور گرانے کے بعد پھر دونوں باہوں میں جوان ہاتھ لگا کر کے اٹھاتے تھے اور پھر نشانہ بناتے تھے، اور آپ کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہم کو بھی ایک دن طاقت ہوگی، ہم بھی ایک دن ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک مت کرنا جنہوں نے مارا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ جس دن یہ ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے،
جس دن اسلام کے بارے میں جان جائیں گے، جس دن مسلمان کے بارے میں جان جائیں گے، جس دن اپنے اللہ کو پہچان جائیں گے، اس دن یہ ہمارے بھائی ہے، ساری انسانیت کا بھلا کرنے لگ جائیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ اور اس کے بعد آپ نے صلح حدیبیہ کی، اور تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی سے ہم کو جدا نہ کیا جائے، اس لیے انہوں نے جو کہا مان لیا. کہا رسول اللہ کاٹ دیجئے، کاٹ دیا آپ نے. کہا الرحمن الرحیم کاٹ دیجئے، کاٹ دیجئے. کہا کہ یہ جو آیا ہے یہ مسلمان ہے، اس کو ہم کافر بنائیں گے، لے کے جائیں گے، اس کو واپس کیجئے. آپ نے واپس کر دیا اور کہا کہ جو تم میں سے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. کہا کہ یہ سب کچھ چلے گا، چلو. لیکن دیکھو ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رہے گی. ہم آئیں گے، جائیں گے، ملیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، بیٹھیں گے، بیٹھائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کھلائیں گے. صرف اتنے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. فتح مبین اس وقت آئی تھی. نہ آپ کے تعلیم سے آئے گی، نہ ہی آپ کے پیسے سے آئے گی، نہ آپ کی حکومت سے آئے گی، نہ آپ کے ووٹ سے آئے گی، آپ کے کسی چیز سے نہیں آئے گی. انسانیت کو زندہ کیجئے، انسان بنیے اور یہ محبت بانٹیے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا تھا. یہ عمل شروع کرنا ہے، کون کرے گا؟ مولانا صاحب کی کمیٹی بنانے سے نہیں ہوگا. کس کے ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی. آپ اسکول میں ہیں تو اسکول میں کیجئے، یہ مزدوری کر رہے ہیں تو وہاں کریں، یہ ٹھیکیداری کر رہے ہیں تو وہاں کریں، جو آفس میں ہیں وہاں کریں، راستہ چلتے ہوئے مسافروں سے، اپنے بھائیوں سے. یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا. اور اس کے بعد سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اس نبی کی سنت کو، اس کی عظمت کو برقرار رکھنا ہے. مولانا جرجیت صاحب اور آپ اور یہ رات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.